ان الذین قالوا ربنا اللہ. آج بے یقینی کا دور ہے، بے یقینی کا دور ہے. بہت زیادہ ہم بے یقینی کا شکار ہو گئے اور اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان بھی متزلزل سا ہو گیا ہے. ہم دعا تو مانگ لیتے ہیں اور بعد میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری سنتا بھی ہے یا نہیں سنتا. یہ کہہ دینا بھی کفر ہے. وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے. اگر اس کے تھوڑے دیے رزق پر راضی رہیں گے تو وہ کل قیامت کے دن ہمارے تھوڑے عمل پر بھی راضی رہے گا. اور اگر ہم اس پر راضی نہ ہوئے اور بہتات کی تلاش میں رہے، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ کی تلاش میں رہے، تو پھر یاد رکھیے حرام پر عذاب ہے، حلال پر حساب ہے. حرام پر عذاب ہے، حلال پر حساب ہے. اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ حساب تھوڑا دینا چاہتا ہے یا زیادہ دینا چاہتا ہے. اگر تو وہ یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن مجھے حساب کتاب تھوڑا دینا پڑے، تو وہ تھوڑے رزق پر قناعت کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس پر توکل کرے، اس پر یقین کا عمل رکھے. اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن میرا حساب کتاب لمبا ہو، چوڑا ہو، احباب ذی وقار وہ تو 50,000 سال کا دن ہے. وہاں پر تو انبیاء اکرام بھی جو ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے. تو جو چاہتا یہ ہے کہ میرا حساب کتاب لمبا چوڑا ہو، تو وہ پھر جناب یہ پیٹ کا پیالہ نہیں بھرتا. یہ آنکھ کا پیالہ بھرتا نہیں ہے، پیٹ کا پیالہ پھر بھی بھر جاتا ہے. آنکھ کا پیالہ کبھی بھرا ہے کسی کا؟ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کسی کے پاس اگر سونے کا ایک جنگل ہو تو دوسرے کی خواہش، 2 آ جائیں تو تیسرے کی خواہش، 3 آ جائیں تو چوتھے کی خواہش ہے. یہ خواہشیں تو ختم ہی نہیں ہوتی. ان الذین قالوا ربنا اللہ، قرآن حکیم یہ کہتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ اقرار کیا ربنا اللہ کہ اللہ ہمارا رب ہے. اللہ ہمارا رب ہے. رب کا معنی ہے پالنے والا، کارساز. جنہوں نے یہ اقرار کیا کہ اللہ ہمارا کارساز ہے، ہمارا پالنے والا ہے، پھر ثم استقاموا، اس چیز پر انہوں نے استقامت اختیار کر لی، تو کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں 2 چیزیں ہیں. ایک تتنزل علیہم الملائکہ، ان لوگوں پر پھر آسمان سے قطار اندر قطار اللہ کے فرشتے اتریں گے، یعنی رحمتوں کی انوار و تجلیات کی بارش ہوگی. اور ایک فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جنہوں نے یہ اقرار کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس پر وہ قائم رہے، انہیں کسی قسم کا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا. اب ہمارا اللہ کی ذات پر سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یقین کامل رہا ہی نہیں. ہم تو تقویٰ کرتے ہیں مال و اسباب پر، اللہ کی ذات پر تو ہے ہی نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے. اگر اس پر تقیہ ہو تو وہ غیب سے اسباب پیدا فرما دیا کرتا ہے، اور اگر اس پر تقیہ نہ ہو تو پھر ساری زندگی انسان کی پوری نہیں پڑتی. جتنا مرضی کما لے، پھر رونا اس کا مقدر ہے، وہ روتا ہی رہے گا.